امریکہ کے نائب صدر جو تشریف لائے ہیں پاکستان، آپ حیران ہوں گے کہ وہ اپنے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی، لیٹرین کا جو کموڈ اور فلش ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا ایک داؤ پر لگی ہوئی تھی اور ایک عالمی جنگ کا خطرہ تھا، یعنی اتنا بڑا اوکیزن ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے جو امریکہ کے نائب صدر صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے حساس ہیں اپنے بارے میں۔ یہ اس لیے یہ چیزیں اپنے ساتھ لائے ہیں کہ انہیں ڈر ہے۔ امریکہ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اپنی لیڈرز کی اتنا زیادہ کیئر کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کی، کہ ان کا جو پیشاب ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں ان کا پیشاب کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس پہ تحقیق نہ کریں اور پھر اس حوالے سے کوئی وائرس ڈیولپ کر کے جو ہے تو پھر انہیں نشانہ بنائیں۔ کہ اس حوالے سے ان کی سوچ جو ہے تو کتنی بیمار سوچ ہے میری نظر میں، یہ کہ اپنی اتنے ڈر اور خوف کے نیچے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی زندگی جو ہے تو کتنی اذیت میں ہوگی۔ یہ کتنی مختصر زندگی ہے، کتنی بے یقینی زندگی ہے۔ اس میں جب انسان اتنا زیادہ جب فکر اور انسان کی توجہ جو ہے نا حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس سے وہم بن جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ترقی یافتہ ممالک، یہ سپر پاور، ان کی لیڈرشپ کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بارے میں تو اتنے زیادہ حساس ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہے تو اتنے غیر حساس ہیں کہ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ امریکہ نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا، انسانوں کو کس طرح مار دیا، انہوں نے افغانستان میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا، سیریا میں کیا کیا۔ وہ تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کتنی بربریت کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو سپر پاور ہے اس دنیا میں کتنی جاہلانہ انداز میں، کتنی بربریت کے ساتھ یہ زندگی گزارتے ہیں کہ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں امریکہ جو دنیا کا سپر پاور کہلاتا ہے کہ میں اس میں پیدا نہیں ہوا ہوں، میں اس قوم کا فرد نہیں ہوں۔ مجھے اس بات پر شکر ہے، میری یہ بات آپ لوگوں کو جس طرح بھی لگے، لیکن جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں، جس حالات میں بڑی مشکلوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے، لیکن اس پر بھی شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو بھی ان ماڈرن لوگوں سے، ان ترقی یافتہ، ان خوشحال لوگوں سے ہزار درجے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ تو وہم میں مبتلا ہے، یہ تو بیچارے بیمار ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کا پیشاب کسی کے ہاتھ لگ جائے گا تو اس کا جو ہے تو ان کو کچھ نقصان نہ ہو۔ یعنی زندگی کی اور باتوں کے بارے میں کتنے زیادہ وہم کرتے ہوں گے، کتنے زیادہ فکر کرتے ہوں گے، کتنے سوچتے ہوں گے۔ میرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکی اپنے بارے میں کتنے حساس ہیں اور دوسرے انسانوں کے بارے میں، دوسرے ممالک کے بارے میں کتنے زیادہ غیر حساس ہیں۔ تو اگر ان کی یہ حساسیت اپنے بارے میں اسی طرح چلتی رہی تو مجھے لگتا نہیں ہے یہ آگے ترقی کا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ ان کی ترقی کا سفر رک گیا ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں، یہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ساری دنیا پر ہماری ہولڈ ہے، ہم جس طرح چاہیں گے اسی طرح ہوگا، لیکن ایک نے ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ اس طرح کی جو وہ ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو فل سٹاپ لگ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ اب یہاں پر ان کو فل سٹاپ لگ گیا۔